السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل منصب علی دیکھ رہے ہیں۔ آج میں نے دی اکانومسٹ میگزین، برطانیہ کا میگزین اکانومسٹ، برطانیہ اور امریکہ دونوں طرف سے یہ پبلش ہوتا ہے۔ اس کا آرٹیکل ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ٹو لاک ڈاؤن۔ پاکستان اور انڈیا میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، پاکستان نے بھی 21 دن کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا، پاکستان کے تمام شہروں کو، اور انڈیا نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو اس پہ جو حالات ہیں، لوگوں کے جو حالات بن رہے ہیں، جو گورنمنٹس کے حالات ہیں، ہسپتالوں کے جو حالات ہیں، سارا کچھ ان دونوں ممالک نے انہوں نے ایک طرح سے موازنہ کیا ہے۔ پہلے آپ نے میرے اس چینل میں ڈان نیوز کے آرٹیکل، سائنس کے کویشچن اور میتھ کے کویشچن جو پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی وغیرہ کے لحاظ سے اہم تھے، وہ سارے دیکھے تھے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے دی اکانومسٹ کا یہ آرٹیکل کی ایکسپلینیشن پیش کرتا ہوں۔ ہینڈ ٹو ماؤتھ ٹو لاک ڈاؤن کے پاکستان میں کووڈ-19 ان ساؤتھ ایشیا ہمارے 8 ممالک ہے: پاکستان، انڈیا، بھوٹان، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، یہ 7-8 ممالک بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ مالدیو بھی ہے جو دنیا کا سب سے چھوٹا مسلم ملک بھی ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی، رقبے کے لحاظ سے بھی۔ تو گورنمنٹ ان دا سب کانٹیننٹ کہتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کو، جو ہمارا بر صغیر تھا پہلے۔ ٹرائی ٹو کیپ دی فیئر ٹو ہیومینٹی ایٹ ہوم۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان، جو ہماری گورنمنٹس ہیں، لوگوں کو ان کے گھروں میں جو بند کر رہی ہیں یا گھروں میں جو سہولیات دے رہی ہیں یا جو کچھ اس کے بارے میں یہ ساری تفصیل لکھی ہے۔ On March 17, Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan, declared that there would be no national lockdown to block the spread of COVID-19۔ 17 مارچ کو، پہلے میں ایکسپلینیشن زیادہ پیش کرتا تھا، وہ تھوڑے سے مطلب بہت چھوٹے ہوتے تھے، ایکسپلینیشن پیش کرتا تھا، یہ کافی تھوڑا لینتھی ہے، اس لیے میں صرف ٹرانسلیشن پہ زیادہ آپ کا فوکس رکھوں گا۔ 17 مارچ کو عمران خان نے کہا کہ وہ ملک میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا۔ بلاک دا سپریڈ، مطلب جیسے برطانیہ یا یورپ وغیرہ میں لاک ڈاؤن شروع ہو گئے تھے، انہوں نے کہا ہمارے ملک میں نہیں ہوگا، کیونکہ غریب لوگ ہیں، لوگ کرونا کی وجہ سے نہیں مریں گے جتنا بھوک کی وجہ سے مریں گے۔ وہ شٹ ڈاؤن دا سٹیز، اگر ہم سٹی کو بند کریں گے، ہی سیڈ وی ول سیو دیم فرام کرونا ایٹ ون اینڈ بٹ دے ول ڈائی فرام ہنگر آن دا ادر سائڈ۔ اگر ہم انہیں کرونا سے وہ بچ جائیں گے لیکن بھوک سے وہ زیادہ مریں گے۔ Barely a week later, not only have 210 million 21 کروڑ پاکستانی barely a week later، ایک ہفتے بعد پاکستانی been confirmed to their home، تو پاکستانیوں کو ان کے گھروں میں رہنے کا کہا گیا۔ On March 24 next door India shut in all 1.3 billion of its citizens to، اور 24 مارچ کو انڈیا نے بھی پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ 1.3 بلین، 1 ارب 30 کروڑ لوگوں کو لاک ڈاؤن کر دیا، گھروں میں بند کر دیا۔ دا ان ہیپی نیبر ڈیڈ ناٹ، ان ہیپی نیبر سے مراد ہے پاکستان اور انڈیا دونوں جو ممالک ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ناٹ کوآرڈینیٹ دیز موو انڈیڈ دا ٹو سیکریٹری کمیونیکیٹ، مطلب ان دونوں نے نیبر ہیں جو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، کسی بات میں بھی متفق نہیں ہوتے، لیکن اس بات پہ دونوں نے اکٹھا ہی ایک طرح سے اقدام لیا۔ ارلیئر دس منتھ آرگومنٹس اوور کشمیر نے ارلیئر ہیکلڈ اے ٹاپ لیول ورچوئل میٹنگ ٹو پلان ریجنل رسپانس ٹو کووڈ-19 کے لیے جو میٹنگ ہوئی تھی پاکستان، سارک ممالک کی انڈیا نے رکھی تھی، تو اس میں بھی جو پاکستان کا مشیر ڈاکٹر ظفر اقبال نے، ظفر مرزا نے اس میں حصہ لیا، تو اس نے کہا تھا کہ جو لاک ڈاؤن پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ان 210 دنوں سے تقریباً کشمیری مسلمان بھی لاک ڈاؤن میں، تو ان کا لاک ڈاؤن ختم کیا جائے۔ دیئر اپروچز ٹو دا ایپیڈیمک ہونا، جو وبا پھیل گئی ہے، جو مسئلہ جس کی وجہ سے مسائل بنے ہیں، اٹ سیلف ہیو بن ڈیفیکلٹ ٹو دا ایپیڈیمک اٹ سیلف ہیو بن، تو ان کی جو اپروچ ہے اسے اتنا مطلب ان کے پاس ذرائع نہیں ہے یا اس پہ اتنا زیادہ کام نہیں کر رہے۔ ویئر ایز انڈیا آرڈر فار اسٹرکٹلی 21 ڈے لاک آؤٹ، انڈیا نے 21 دن کا اسٹرکٹلی لاک ڈاؤن کا ہے، کوئی گھروں سے نہیں نکلے گا، عبادت گاہیں اور سارا کچھ بند کر دیا ہے۔ کیم ڈائریکٹلی فرام پرائم منسٹر مودی ان این 8 پی ایم سپیچ میں اس نے کہا ہے پاکستان ڈی فیکٹو بین واز انیکٹڈ ہیفزلی ایٹ دا پروونشل لیول اینڈ دین گریجولی اکنالج بائی مسٹر خان۔ تو پاکستان نے بھی پہلے کہا تھا کہ نہیں ہے، پھر عمران خان نے کہا کہ تمام جو صوبے ہیں وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ پہلے سندھ نے اس پہ اقدام لیا، پھر پنجاب نے، پھر بلوچستان، KP کے، گلگت، کشمیر، سب نے لاک ڈاؤن کر دیا 21 دنوں کے لیے۔ اچھا، دا ڈیٹیل آف دا ریسٹرکشن ڈفر ٹو، تو دونوں کی جو ریسٹرکشن کی ڈیٹیل ہے پاکستان اور انڈیا، ان دونوں کی ڈفرینٹ ہے۔ آپ دیکھ لیں اس میں جو رائٹر ہے، جو یہ آرٹیکل لکھنے والا ہے، دونوں ممالک کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، دونوں کے حالات بتا رہا ہے۔
انڈیاز آر اسٹرکٹ اینڈ نو نان سینس. انڈیا میں سب مطلب ایک طرح سے بہت نو نان سینس، انہوں نے بڑے سینس کے لحاظ سے ایک طرح سے بڑے بہترین اقدام کیے اور بڑے سخت اقدام کیے ہیں. ملٹیپل ویڈیوز ہے کیپچرڈ پولیس تھرٹلنگ اینی ون دے کیچ آن دا روڈ. تو پولیس کتنی ویڈیوز ہیں جو روڈ پہ ملتا ہے اسے پکڑتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں. انکلوڈیڈ ڈاکٹر ٹرائنگ ٹو ریچ ہاسپٹل، ڈاکٹر تک کو نہیں چھوڑتے جو ہاسپٹل جا رہے ہیں. ڈیلیوری مین ہیں جن میں مطلب اخبار والے آ گئے یا پیزا والے آ گئے یا اس طرح کے جو ہیں. اینڈ پیپل لوکنگ فار فوڈ، اور جو لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں پولیس والے جو ڈاکٹرز ہیں وغیرہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے، سب کو پکڑ کے سزا دیتے ہیں یا ان پہ جو ہے ان سب پہ مطلب ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہیں. دا بین انکلوڈیڈ آل ریلیجیس سروسز آف اینی فیتھ، تو ہر جو ریلیجیس سروسز ہیں سب بین ہے. تمام جب مذاہب پہ ہر طرح کی پابندی ہے، کوئی بھی اپنے مندروں مسجدوں گردواروں میں نہیں جا سکتا. پاکستان از ویری آف گوئنگ سو فار، پاکستان میں بھی ایسے کر رہا ہے لیکن تھوڑا سا اسے ڈفرینٹ ہے. آلسو اٹ ہے نیئرلی ٹوائس ایز مینی کووڈ-19 کیسز ہے انڈیا. پاکستان میں انڈیا کے نسبت ڈبل کیسز ہیں کووڈ-19 کے، کرونا وائرس کے. اینڈ ڈسپائٹ، لیکن وہ جو انڈیا کی اموات ہیں وہ پاکستان سے ڈبل ہیں. پاکستان میں جو اموات ہے پاکستان میں تقریباً 11 یا 12 ہیں جو صبح کی نیوز کے مطابق، اور انڈیا میں 20 سے زیادہ ہیں. اینڈ ڈسپائٹ گلیئرنگ ایویڈنس دیٹ دا ریٹرن آف شیعہ پیلگرم فرام ایران، پاکستان میں 70% جو ہے جو شیعہ ایران سے ہے ان سے پھیلا ہے. ایز ویل ایز اے جمہوری دیٹ براٹ ٹینز آف تھاؤزنڈ آف سنی مشنری ان لاہور، اور لاہور میں جو تھے تبلیغی جماعت کے اجتماع تھا اس سے بھی کافی لوگوں کو یہ پھیلا ہے. تو مطلب تبلیغی جماعت کے اجتماع ہوا نہیں، اگر ہو جاتا تو پھر یہ کتنا مسئلہ بنتا ہے. لوگ جمع ہو گئے جن کو نہیں پتہ تھا کہ اجتماع ہونا ہے نہیں ہونا، اجتماع روکا گیا ہے، تو اس سے بھی بہت زیادہ لوگوں کو یہ پھیل گیا ہے. بگ سورس آف انفیکشن، جو انفیکشن کا سب سے بڑا سورس بنا ہے تبلیغی جماعت کے اجتماع اور شیعہ زائرین جو ایران سے آئے. دا گورنمنٹ ہیز میئرلی ارڈ امام ٹو ڈسکریج کمیونل سروسز، تو جو امام کو انہوں نے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو ہے آپ یہ ختم کریں، جو مساجد میں جو ہے نا نماز کو، جمعہ کی نماز کو محدود کریں. اس پہ میں نے کل پورا تفصیل سے جو مساجد ہے یا الازہر کا جو فتویٰ ہے اس پہ پورا تفصیل سے کل میں نے آرٹیکل کی ایکسپلینیشن پیش کی تھی، وہ آپ ضرور دیکھیں. اینڈ سجیسٹ دیٹ دا فیسفل پریئر ایٹ ہوم انسٹیڈ، تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو مذہبی عبادات ہیں نمازیں آپ گھروں میں پڑھیں. یٹ فار آل دا ڈفرینسز، ان تمام جو ڈفرینسز ہیں فرق ہیں. دا ریزننگ بیہائنڈ دا انکوآرڈینیٹڈ ڈرائیو ٹو لاک ڈاؤن ففتھ ہیومینٹی ایشیڈ، تو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا ہے ان سب کو جو ڈفرینسز ہے لاک ڈاؤن کیا ہے. لیکن آپ ایک طرح سے دیکھ لیں، صبح میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں سی پی آفس کے سامنے لوگ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، لاہور کراچی ہر جگہ ہر مطلب لاک ڈاؤن ہے لیکن اس پہ عمل درآمد بہت زیادہ کم ہو رہا ہے. ان مڈ مارچ کے مڈ میں 15-20 مارچ کو دا نمبر آف کیسز بات پاکستان اینڈ انڈیا اینڈ پاکستان بگن ٹو رائز ان ٹو دا 100. مارچ کے شروع سے یہ سینکڑوں میں نا مطلب تعداد آنے لگ، مارچ کے مڈل سے ہی 15 مارچ سے آگے جو تعداد سینکڑوں میں آنے لگی تھی. پہلے ایک کیس آیا، پھر 4 8 10، پھر یہ سینکڑوں کے لحاظ سے روزانہ کیسز آ رہے ہیں دونوں ممالک سے ہی. The inadequate of both countries medical infrastructure stood alarming exposed، تو ان کا جو میڈیکل اسٹرکچر ہے وہ بہت الارمنگ ہے، بہت بری نازک پوزیشن میں ہے. اس کی آگے وہ مطلب نا ایک طرح سے کمپیریزن پیش کرتا ہے چائنا پاکستان انڈیا کا. چائنا فار اسٹیٹ کین مسٹر 18 ڈاکٹر اینڈ 42 ہاسپٹل بیڈ فار 10,000 پیپل. چائنا میں ہر 10,000 لوگوں کے لیے 18 ڈاکٹر ہیں اور 42 ہاسپٹل بیڈز ہیں، 42 ہاسپٹل بیڈز ہیں، 18 ڈاکٹر ہیں. لیکن آگے اپنی مطلب پاکستان انڈیا کا حال آپ دیکھیں کہ اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے مطابق انڈیا ہے جسٹ 8 ڈاکٹر اینڈ 7 ہاسپٹل بیڈ. انڈیا میں 8 ڈاکٹر اور 7 ہاسپٹل بیڈ ہیں. اینڈ دا سیم نمبر آف پیپل، اور پاکستان میں بھی مطلب آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو پاکستان ہے 10 ڈاکٹر ہیں 6 ہاسپٹل بیڈ. پاکستان میں ڈاکٹر زیادہ ہیں انڈیا کی نسبت لیکن ہاسپٹل کم ہیں. انڈیا ہیز ایٹ موسٹ 40,000 اور سو ورکنگ وینٹیلیٹر. انڈیا میں 40,000 جیسے کچھ مطلب 40,000 کے ارد گرد وینٹیلیٹر ہیں. اکوپمنٹ دیٹ ہیز پرووڈ لائف سیونگ فار دا موسٹ سیوریٹی ایف افیکٹڈ کرونا وائرس پیشنٹ. تو اس کے پاس 40,000 کے قریب وینٹیلیٹر ہیں لیکن اس کی جو آبادی ہے وہ 1 ارب 30 کروڑ ہے. اس کے لحاظ سے تو وہ بہت زیادہ کم ہے. ان کنٹراسٹ
اب امریکہ کا وہ کہتا ہے کہ امریکہ میں وائل اے کوارٹر ایز مینی پیپل، اس کا چوتھا حصہ انڈیا کا چوتھا حصہ ہے، اور وہاں ہیز 4 ٹائم ایز مینی ایز فنکشنل 1۔ پاکستان اچھا جو اس 4 ٹائم پر اس کا امریکہ کا جو آبادی ہے وہ 4 گنا زیادہ ہے، لیکن انڈیا کے نسبت اس کے وینٹیلیٹر 4 گنا زیادہ ہیں۔ آبادی امریکہ کی نسبت انڈیا کی 4 گنا زیادہ ہے، لیکن وینٹیلیٹر امریکہ میں انڈیا کی نسبت 4 گنا زیادہ ہیں۔ اور پاکستان میں صرف 2200 ہیں۔ پاکستان has only 2200 وینٹیلیٹر and these are poorly distributed، اور یہ پیورلی 2200 ہیں اور ڈسٹریبیوٹر بہت کم ہے۔ فرض کروں صرف لاہور، کراچی، اسلام آباد میں سارے ہیں، باقی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آگے وہ مثال دیتا ہے کہ the 12 ملین پیپل 12 ملین پیپل تقریباً یہ بنتے ہیں 1 کروڑ اور 20 لاکھ لوگ پیپل بلوچستان کے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ میک ڈو ود 49 مشین، تو جو صرف 49 وینٹیلیٹر بلوچستان میں ہیں، فیور دین اے سنگل ہاسپٹل ان لاہور، جو لاہور کی نسبت ہی کم ہیں۔ باقی فیور دین اے سنگل مطلب انہوں کا یہاں پہ تو یہ لکھا ہے کہ لاہور کے ایک اسپتال کی نسبت پورے صوبے میں کم ہے، لیکن کوئی ایک آدھ اسپتال ہوگا جتنے ہوں گے، ورنہ باقی سب میں بھی حال اتنا اچھا نہیں ہے۔ Simply put, both countries needed to put a stop to the spread of disease by any means possible۔ سمپلی یہ بات ہے کہ دونوں ممالک کو جیسے بھی ہو اس وائرس کو روکنا چاہیے، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارا میڈیا یا فارن میڈیا جو ہزاروں باتیں کر رہا ہے، لیکن امریکہ اور پاکستان میں ایک دن میں کرونا وائرس کا ایک کیس آیا تھا۔ یہ دونوں مطلب پاکستان میں پہلا، امریکہ میں پہلا ایک دن نہیں آیا تھا، یہ 1 دن کا فرق تھا۔ پاکستان میں اب 1500 ہیں اور امریکہ میں 1.25 لاکھ 1,25,000 کے قریب، جو ابھی 5-6 مطلب 4-5 بجے کی نیوز کے مطابق ہیں، تو وہاں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ جاپان اور جو ایران میں پہلے تھے، ایران میں اب مطلب کافی بہتر ہے، لیکن جو یورپی ممالک ہیں ان میں تو بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاسبل رسک بینگ سروڈ بائی ڈائنگ پیشنٹ، اور جو لوگ مار رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے جیسے بھی اسے روکنا چاہیے۔ کرفیوڈ اینڈ لاک ڈاؤن، کرفیو کریں یا لاک ڈاؤن لگائیں، بیکڈ پولیس مسل پولیس کی مدد سے، اینڈ سافٹڈ بائی گورنمنٹ ہینڈ آؤٹس ایز ویل ایز بائی کالز ٹو پیٹرونائزنگ ایز دا چیپر آپشن۔ پولیس کو بلائیں، ان کی پیٹرولنگ کرائیں، جیسے بھی ہو یہ لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کی اموات کو بھی بچائیں۔ مطلب لوگوں کی جو اموات اتنی زیادہ ہو رہی ہیں، 12 پاکستان میں ڈیتھس ہو گئی ہیں، انڈیا میں 20 سے زیادہ ہو گئی ہیں، تو مریض بھی اتنے زیادہ ہیں، اس کو جیسے بھی ہو روکیں۔ دا انڈین کونسل آن میڈیکل ریسرچ، انڈیا کی میڈیکل ریسرچ کی جو کونسل ہے، جو ان کی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ آرگنائزیشن ہے، یونین ہے، دا گورنمنٹ باڈی دیٹ ہیڈ لیڈ انڈیاز ایفرٹ ایسٹیمیٹڈ دیٹ اسٹرکٹ سوشل ڈسٹینسنگ میں ریڈیوس دا ٹوٹل نمبر آف ایکسپیکٹڈ کیسز بائی 62%۔ انڈیا کی میڈیکل کونسل نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنی سوشل ڈسٹینسنگ ختم کریں، لوگوں ایک دوسرے سے الگ رہیں، تو 62% جو ہے کرونا وائرس کو سپریڈ ہونے سے، پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ More crucially for India's health system, it will reduce the peak number of sick people by nearly 90%۔ More crucially for India's health، انڈیا کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ یہ کروشل ہے سسٹم ہے۔ It would reduce the peak number of sick people by 90% تک وہ روک سکتے ہیں۔ Rewarding ideas، there will not come چیف مسٹر خان اور مارچ 24۔ تو آگے وہ یہ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ریوارڈنگ ہے، مطلب جو ان دونوں گورنمنٹس نے لوگوں کے لیے جو فنڈ جاری کیے ہیں، تو اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے۔ دیر ول ناٹ کم، مسٹر خان آن 24 مارچ اناؤنسڈ $1 ٹریلین، 1 خرب روپے $7 بلین سپورٹ پیکیج، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام جو خاندان ہیں، دیہڑی دار ہیں، ان کو 4000 روپے دیے جائیں گے، لوگوں گھروں میں دیے جائیں گے۔ احساس اسکیم شروع کی ہے، شناختی کارڈ کے ذریعے 555 یا 555 ہے یا 4 دفعہ 5 ملانا ہے تو آپ کو جو ہے ناظرہ والے تصدیق کر کے دے جائیں گے۔ تو اس طرح کا کافی انہوں نے کام شروع کیے ہیں۔ کٹنگ فیول پرائسز، انہوں نے فیول کی پرائس کم کر دیا، وہ تو پوری دنیا میں ہی کم تھی، تو وہ تو ایک ویسے مطلب نارمل چیز ہے، لیکن ویسے اب لوگ اتنا جو ہے وہیکل یوز بھی نہیں کر رہے، تو وہ سادہ سی ہے، مطلب وہ اس کی تو پرائس کم ہونی تھی پٹرول وغیرہ کی۔ اینڈ ایئر میکنگ منی فار دا پیپل، تو جو پیور پیپل ہیں ان کو جیسے 4000 روپے ہر گھر کو دے رہے ہیں۔ مسٹر مودی اسپینڈنگ $23 بلین،
مودی نے پاکستان کی نسبت انڈیا کی جو اگر آبادی دیکھ لے پاکستان کی 20 ہے، تقریباً 6.5 گنا زیادہ ہے، 7 گنا، جیسے پاکستان میں کہتے ہیں کہ پاکستان سے 7 گنا بڑا ملک ہے، تو اس نے جو اگر رقم دیکھے تو یہاں 7 ہے، یہاں 23 ہے، تو 3 گنا مطلب جو رقم پاکستان کی لگائی ہے، ورنہ 7 گنا زیادہ پاکستان کی نسبت لگانی چاہیے تھی۔ فار پرووائڈنگ فری فوڈ اینڈ کیش ٹرانسفر ٹو انڈیا پورسٹ، تو غریب لوگوں کو انہوں نے دینے کے لیے 23 بلین ڈالر دیے ہیں کہ ان کو خوراک دی جائے، کھانا دیا جائے اور ان کو پیسے دیے جائیں۔ ہی از آلسو بوسٹنگ فنڈنگ فار ہیلتھ کیئر، اور ہیلتھ کیئر کے لیے وہ فنڈ دے رہے ہیں، اینڈ سپورٹ فار فارمر، اور جو کسان وغیرہ ہیں ان کو بھی وہ ہیلپ کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ ان انڈیا ہیز بن مور جنرس اسٹل، تو وہ ایک طرح سے زیادہ، جیسے کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے صوبہ سندھ میں ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں لیکن شو زیادہ بنا رہے ہیں، انڈیا میں بھی کچھ یہی پوزیشن ہے۔ وچ سام پائنگ پینشن ان ایڈوانس، لوگوں کو ایڈوانس پینشن دے رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہوا ہے کہ جو پینشن ہے انہیں پہلے اتنی لائنیں لگی ہوتی تھی، اب ان کے گھر میں دے دی گئی ہے۔ اینڈ ادر پائیں گے منتھ وے ٹو آل مائیگرینٹ کنسٹرکشن ورکر، تو انہوں نے جو تنخواہ بھی پہلے دے، پاکستان میں بھی سیم یہی پوزیشن ہوئی ہے۔ سچ فلپس آر وائٹل سے اکانومسٹ، دی لاک ڈاؤن ہیز، تو اکانومسٹ کے لحاظ سے یہ بہتر ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس سے کسی کے گھر کا چولہا 3-4 ہزار سے تو چلنے والا نہیں ہے۔ اچھا، دا لاک ڈاؤن ہیز براٹ موسٹ فیکٹریز ٹو اسٹینڈ اسٹل انکلوڈنگ دا انٹائرلی کار انڈسٹری، تو لاک ڈاؤن سے انڈیا میں کار انڈسٹری رک گئی ہے، ساری فیکٹری سارا کچھ رک گیا ہے۔ بٹ دا پین، لیکن جو ماسک وغیرہ بنا رہی ہیں یا میڈیکل انسٹرومنٹ یا خوراک کی، یا جیسے مطلب فرض کریں مرچوں کی کوئی فیکٹری ہے، اچار کی فیکٹری ہے، گھی کی فیکٹری ہیں، وہ سارے کام کر رہی ہیں۔ بٹ دا پین از فیلٹ ہارڈسٹ informal sector, but the pain is felt hardest in the informal sector, which accounts for over 70% of the workforce in both countries. but the pain is felt hardest، جو زیادہ تکلیف ہے، زیادہ مشکل ہے ورک فورس کو ہے، جو ان دونوں ممالک میں 70% دیہڑی دار لوگ ہیں، روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، ان کو زیادہ مشکلات ہیں۔ یا آپ دیکھ لیں جن کی منتھلی بھی لگی ہوئی تھی، جیسے مل مزدور ہیں یا ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، مہینے بجنے ملتا تھا، سارے کے سارے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ فار دا مڈل کلاس ان باتھ انڈیا اینڈ پاکستان، دا لاک ڈاؤن ہیز میٹ نتھنگ ورس دا کلسٹروفوبیا اینڈ ڈوئنگ ود آؤٹ سروین، مڈل کلاس سارے گھر بیٹھ گئے، کوئی کام کسی کے پاس نہیں بچا۔ فار دا پیور دے آر ڈیواسٹنگ ود ان آورز آف دا کلوزر تھاؤزینڈ آف ہوم لیس، تو جو ہزاروں لاکھوں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے۔ ہیڈ کلیکٹڈ آؤٹ سائڈ فری کچنز ان دلی، انڈیاز کیپٹل، ناٹ نوئنگ ویئر ایس ٹو گو۔ اچھا، مسٹر خان ہیز ایکسپریسڈ اینگوش فار دا پور، اس نے اپنی جو غریبوں کے لیے مطلب کہا ہے کہ اس کو بڑی فکر ہے۔ اینڈ مسٹر مودی ہے ریپیٹلی آسکڈ امپلائر ٹو بی کائنڈ ٹو ورکر، ان دونوں نے کہا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی جو جن کے پاس امیر ہیں، غریبوں کا خیال رکھے، اپنے ہمسایوں کا، اور جو کھانا جس کے پاس نہیں ہے اس کو کھانا پہنچائیں، جیسے بھی ہو ان کی مدد کریں۔ as well as suggestion that easy wealthy family take care of 9 less fortunate ones during the 21-day لاک آؤٹ، تو 21 دن کے لاک ڈاؤن میں جو امیر فیملیاں ہیں، ویلدی فیملی امیر فیملیاں ہیں، تو وہ جو دوسری غریب فیملیاں ہیں ان کی کیئر کرے 21 دن کے لاک ڈاؤن میں، جیسے بھی جو لوگوں کی خدمت کریں، کھانا پہنچائیں۔ He even asked citizens to look after stray animal that are no longer being fed، تو جو اینیمل ہیں ان کو بھی خوراک نہیں مل رہی، ان کی بھی خدمت، ان کا بھی خیال رکھیں۔ yet many Indian question why despite such show of sympathy، تو کچھ انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ جو ہے سمپتھی کیوں دکھائی جا رہی ہے۔ the prime minister neglected to say that groceries and pharmacies would remain open، تو گروسریز اور جو ہیں وہ ساری اوپن ہیں، جو تو ہر طرف یا گروسری کھانے پینے کی جو دکانیں ہیں یا کریانہ اسٹور ہیں، سبزی کی دکانیں ہیں اور میڈیکل اسٹور ہیں، سارا کچھ اوپن ہے۔ اچھا، دا پریڈکٹیبل رزلٹ واز اے میڈ رش ٹو اسٹاک اپ آف فوڈ، تو فوڈ کی دکانوں پہ رش ہو گئے ہیں، فوڈ لینے کے لیے لوگ مطلب ایک طرح سے اب ایسا ذخیرہ کر رہے ہیں کہ کوئی مسائل زیادہ گمبھیر ہو جائیں تو جو تھوڑی بہت دکانیں کھلی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی۔ آلسو
آلتھو انڈرسٹینڈیبل ایز اے مین ٹو کرب دا ایپیڈیمک، ہمیں اس کی جو وبا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کو گورنمنٹ نے جو پریکاشن دی ہے ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ دا پرائم منسٹرز ڈیسیژن ناٹ ٹو گیو مائیگریٹ ورکر ٹائم ٹو ریٹرن ٹو دیئر ہوم villages shows further chaos and misery and hundreds of the thousands of poor laborers with nowhere else to go struggle to cross the country despite the closure of air, rail and the service۔ تو گورنمنٹس بھی یہی چاہتی ہیں کہ جو مسائل جلدی ختم ہوں اور لوگ اپنی جابز پہ جائیں اور اپنی کمائی کریں اور کمائی کر کے کھائیں، کیونکہ دوسروں کے مطلب جو ہے کتنے دل کو پال سکتا ہے دوسروں کے ٹکڑوں پہ ایک طرح سے سمجھے۔ تھاؤزنڈ ہیو اینڈیڈ اپ واکنگ لانگ ڈسٹینس، تھاؤزنڈز ہیو اینڈیڈ اپ واکنگ لانگ ڈسٹینس، تھاؤزنڈ جو ہزاروں لوگ ہیں وہ ایک طرح سے سب ہزاروں لوگ اپنے سب ایک دوسرے سے دور رہنا یا دور دور ہو گئے، کوئی بھی کسی کو اب ہے، بلکہ گورنمنٹ نے حکم جہاں تک دیے ہیں پاکستان میں گورنمنٹ نے تو کہ جو لوگ آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں انہیں بھی آپ مطلب گھروں سے نکال دیں، اگر ان کو کچھ پیسے دینے ہیں انہیں پیسے دے کے گھر کے کام کاج کر کے آپ خود ہی کریں، اور جو کام کرنے والی مائیاں وغیرہ آپ کے آ جاتی ہیں انہیں بھی نہ آنے دیں۔ پاکستان ہے سین اے سملر فلائٹ ٹو ولیج، پاکستان کا بھی وہی حال ہے دیہات کا۔ وید امپروورسڈ ورکر، یہ جب آ جاتا ہے تو پھر مسئلہ بنتا ہے لفظ پڑھنے کا، جیسے پاکستان یا انڈیا میں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انگلش میں وہ ڈائریکٹ لفظ اگلے ہی لائن پہ لکھ دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں اکانومسٹ میں خاص کر میں نے پڑھا ہے، گلوبل افیئر وغیرہ میں اتنا نہیں ہوتا۔ ورکر کار رائڈنگ ان ایمبولینسز اینڈ ان دا کارگو ہولڈ ٹو بسز ٹو اسکیپ دا ٹریول بین۔ In India, as many as 5 lakh truck drivers were also stranded with their vehicle blocked from crossing state boundaries۔ تو جو تمام پاکستان میں بھی انڈیا میں تمام جو صوبوں کی باؤنڈریز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، تو انڈیا میں 5 لاکھ جو ٹرک آنر ہے وہ بھی بیچارے بلاک ہوئے پڑے ہیں، کیسے جائیں؟ لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ جو ٹرکوں کے ذریعے ٹریڈ خوراک وغیرہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ جاری رہے گا، لیکن انڈیا میں بند ہے۔ بلاکنگ فرام کراس اسٹیٹ باؤنڈریز سے ریسرچ گروپ، ایک ریسرچ گروپ سے انڈیا کے جو تھے ٹرک مالکان یا ٹرک آنر تھے کہ ہمارے 5 لاکھ جو ٹرکس ہیں وہ سارے بند ہوئے پڑے ہیں، کیونکہ جو اسٹیٹس ہے تمام جو پاکستان میں صوبے کہتے ہیں انڈیا میں اسٹیٹ کہتے ہیں، ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں۔ Ironically, the stalled deliveries have included vital medical supplies such as parts for ventilators۔ Ironically, the stalled deliveries have included vital medical supplies such as parts for ventilator۔ تو جو کچھ سامان ہے میڈیکل کا یا وینٹیلیٹر کا، اس کے علاوہ تو آلموسٹ ہر چیز انڈیا کا مطلب جو بیان کیا جا رہا ہے کہ وینٹیلیٹر ہیں یا میڈیکل سپلائی کے علاوہ ہر چیز پہ پابندی لگائی گئی ہے، جو اتنی زیادہ مطلب جیسے پاکستان میں کچھ نرمی ہے، اتنی نرمی ہونی چاہیے، اتنی زیادہ اسٹرکٹنیس نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک اتنی زیادہ اسٹرکٹنیس کا انڈیا میں یہ فائدہ ہے کہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، تقریباً 1 ارب اور 30-35 کروڑ کا ملک ہے، لیکن وہاں کیس جتنے مطلب کم ہے وہ ایک طرح سے آبادی کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہیں۔